المشكل البريء علام الأخباري من كل جباري يحارب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا درس انشاءاللہ صلاۃ درست ہونے کی شرطیں، صلاۃ صحیح ہونے کی شرطیں، اس موضوع پہ ہوگا۔ کل 9 شرطیں ہیں صلاۃ صحیح ہونے کے لیے، کل 9 شرطیں ہیں۔ کچھ شرطیں ایسی ہیں جو ہر عبادت میں ضروری ہیں، مثلا اسلام۔ مسلمان جو شخص نہ ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اس کی صلاۃ بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا صوم بھی قبول نہیں۔ جو مسلمان نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں، صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں، یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا عمل بھی قبول نہیں، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ بندہ مسلمان نہ ہو جائے۔ کیونکہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط اخلاص ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اور جو آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کرتا تو اللہ کے لیے کیوں خالصاً عمل کرے گا؟ تو اس کے ہاں اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ دوسری شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب جو آدمی اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار ہی نہیں کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہی نہیں، تو ان کے طریقے کے مطابق عمل کیوں کرے گا؟ تو اس لیے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نہ اس میں اخلاص ہے اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے۔ اسلام کا الٹا کیا ہے؟ اسلام کی ضد کفر ہے۔ کافر کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی تعمیر کریں، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، اور خصوصاً اس وقت جب اپنے کفر کی وہ گواہی بھی دے رہے ہوں کہ میں کافر ہوں، تو وہ مسجد نہیں تعمیر کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے عمل برباد ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل برباد ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ تو گویا اگر ایک آدمی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، اللہ کو اکیلا تنہا معبود برحق نہیں مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانا، کوئی بھی عمل کرے، صلاۃ پڑھے، صوم رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قربانی کرے، غریبوں کا خیال رکھے، ماں باپ کا بہت فرما بردار ہو، کوئی بھی عمل کرے اس کا قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان لوگوں نے جو بھی عمل کیا تھا اس عمل کو ہم نے اڑتا ہوا غبار بنا دیا۔ جیسے آندھی چل رہی ہو، غبار کسی جگہ ثابت نہ رہ سکے، ٹک نہ سکے، ویسے ہی ان کا جو عمل ہے وہ ثابت نہیں رہ پائے گا کہ ان کے ترازو کے پلے میں آ کر کے ان کے عمل کا ترازو وزنی کر دے، نہیں، اڑ گیا، بیکار ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا، تو ان کا کوئی بھی عمل ان کے کام نہیں آ سکتا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، تو یہ صلاۃ کی قبولیت کے لیے بھی پہلی شرط ہے کہ آدمی صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے تو ورزش سمجھ کے نہ پڑھے، یوگا سمجھ کے نہ پڑھے کہ اس کی وجہ سے تندرستی ملے گی، اس کی وجہ سے ورزش ہوگی، نہیں، اللہ کے لیے پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے تو قابل قبول ہے۔ تو صلاۃ کے قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری شرط عقل۔ جو بندہ پاگل ہو، عقل نہ ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، وہ مکلف نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی عمل لکھا نہیں جاتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی قلم رکھنا پڑے گا لکھنے کے لیے، قلم اٹھا لیا گیا یعنی ان کا عمل لکھا نہیں جاتا۔ 3 لوگوں کا عمل لکھا نہیں جاتا۔ ایک تو وہ شخص ہے جو سو رہا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ تو 3 لوگوں کا عمل لکھا نہیں جاتا۔ کون کون؟ سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے،
اور پاگل جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس بنیاد پر پاگل شخص کی بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی کہ عقل ہو اور عقل کے ساتھ صلاۃ پڑھے، وہ صلاۃ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ یہ شرط اسلام کے بقیہ اعمال میں بھی یہ شرط ہے۔ تیسری چیز وہ بھی بقیہ اعمال میں ہے، وہ ہے تمیز۔ تمیز اس کے الٹا ہے بچپنا، چھوٹا ہونا۔ تمیز کہتے ہیں کہ آدمی بچہ بات سن کر کے جواب دے لے۔ یہ عام طور پر اس کی حد متعین کی گئی ہے 7 سال۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے تمیز آ جاتی ہے، بات سمجھ لیتا ہے، جواب دے لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو صلاۃ کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ادب سکھاؤ، ان کو اس پر مار بھی مارو۔ 10 سال سے پہلے مت مارو، صلاۃ بنا پڑھے تو 10 سال سے پہلے مت مارو۔ 7 سال اور 10 سال کے بیچ میں کتنے صلاۃ پڑھنا پڑ جاتا ہوگا، حساب لگاتے ہیں۔ ایک دن میں 5 صلاۃ، اور ایک دن میں 360 دن 360 کو 5 سے ضرب کرو، کتنا ہوا؟ کئی ہزار ہو گیا، ہاں 1800 کو 3 میں ضرب دو، کیونکہ 3 سال، 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال اور 10 سال، بلکہ 4 میں ضرب دو، 5000۔ ہاں اتنا مشق جب ہو جائے، 5 سال کی مشق کے بعد بھی اگر وہ اس لائق نہ بنے کہ صلاۃ کا پابند ہو تب مارو، نہیں پہلے دن سے دوسرے دن سے پٹائی شروع کی، کمزور ہے بچہ ہے، نہیں۔ تو اسلام نے بچوں کا حق انہیں دیا ہے، عورتوں کو عورتوں کا حق دیا، بچوں کو بچوں کا حق دیا، بڑوں کو بڑوں کا حق دیا۔ اسلام عدل کا دین ہے اور ہر حقدار کو اس کا حق دینے والا دین ہے۔ تو بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں اور اس کے باوجود بھی صلاح کی پابندی نہ کریں تو انہیں مارو اور بستروں کو الگ کر دو، بھائی کا بستر الگ، بھائی بہن کا بستر الگ، ایک بستر پہ نہ لیٹیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ چوتھی شرط، 3 شرطیں ہو گئی، اسلام، عقل اور تمیز۔ یہ تمام عبادت میں یہ چیزیں، یہ تینوں شرط ہیں۔ صلاۃ کے لیے خاص شرط ہے کہ وقت شروع ہو گیا اس کا علم ہو جائے۔ فجر پڑھنا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، ظہر پڑھنا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، عصر پڑھنا ہے تو عصر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، مغرب پڑھنا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا، عشاء پڑھنا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا۔ وقت شروع ہو جانے کے بعد ہی صلاۃ پڑھیں گے تو قابل قبول ہے، پہلے پڑھ لیں تو قابل قبول نہیں۔ 10 بجے ظہر پڑھیں تو قبول نہیں، اس لیے کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد ہے۔ عشاء کو سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ لیں، سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھ لیں، نہیں، اس لیے کہ وقت شروع نہیں ہوا، عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے۔ بہرحال اس طرح سے اوقات متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت صلاۃ کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، وقت سے پہلے پڑھنا درست نہیں، اور وقت گزر جانے تک مؤخر کر دینا بھی درست نہیں ہے عذر کے بغیر۔ ظہر کا وقت لمبا وقت ہے، عصر کا وقت لمبا وقت ہے، مغرب کا وقت تھوڑا مختصر ہے، عشاء کا وقت لمبا ہے، اور فجر کا وقت تھوڑا مختصر ہے۔ جب سے وقت شروع ہوا پہلی فرصت میں بندہ پڑھ لے، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس نے جلدی کی، اور وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لے۔ اگر وقت ختم ہو گیا تو گویا اس نے چھوڑ دیا بلا عذر۔ اگر وقت ختم ہو گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سخت گناہ ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں بچتا جو جان بوجھ کر کے صلاۃ کا وقت ختم ہونے دے۔ تو 4 شرطیں ہو گئیں۔ 5ویں شرط ہے کہ طہارت ہو، حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی۔ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں حدث اکبر بھی، حدث اصغر بھی۔ حدث اکبر وہ چیزیں جن کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہے، اور حدث اصغر وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو گویا اس آدمی کو نہ غسل کی حاجت ہو، اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر چکا ہو،
اور اس آدمی کو نہ وضو کی حاجت ہو، اگر وضو کی حاجت ہو تو وضو کر چکا ہو، تو غسل کر کے اور وضو کر کے باوضو اور باغسل شخص ہی صلاۃ ادا کر سکتا ہے، تبھی اس کی صلاۃ قابل قبول ہے۔ اگر غسل کی ضرورت ہو اور غسل نہ کرے، اور وضو کی ضرورت ہو اور وضو نہ کرے، یا اس کا بدل نہ کرے، اس کا بدل کیا ہے؟ وضو اور غسل دونوں کا بدل تیمم ہے، دونوں کا بدل تیمم ہے، تو یا وضو یا غسل کر چکا ہو یا ان کا بدل تیمم کر چکا ہو تو صلاۃ قابل قبول ہے، اگر نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں صلاح کے قریب مت جاؤ۔ یہ اس وقت جب شراب حلال تھی، جب شراب حرام ہو گئی تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو مسلمان شراب نہیں پیتا، اور اگر کوئی پیتا ہے تو اس کی وجہ سے صلاۃ معاف نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری پینے والے کو، اور صلاۃ پڑھنا فرض ہے۔ بہرحال نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب نہ جاؤ، اور یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور دوسری چیز، جب قریب نہ جاؤ، جب جنوبی رہو، یعنی جب تم پر غسل ضروری رہے تو صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ اگر مسجد سے گزرنا ہو تو گزر سکتے ہو، مسجد سے گزرنا ہو تو گزر سکتے ہو، لیکن صلاۃ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جاؤ، تو غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو والی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا جب صلاۃ پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو اور سر کا مسح کرو اور پیر دھو، اللہ نے پورا وضو کا حکم دیا، تو وضو اور غسل دونوں ضروری ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، جب کسی آدمی سے حدث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاۃ کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو جب وضو ٹوٹ جائے، اور وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان پہلے ہو چکا ہے نا، ساری چیزوں کا بیان ہو چکا ہے، اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہو جائے، ہوش و حواس غائب ہو جائے، چاہے نیند کی وجہ سے، چاہے نشہ کی وجہ سے، چاہے کسی اور وجہ سے، اونٹ کا گوشت کھا لے اور کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، تو یہ چار چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے تو آدمی کو پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ یہ ہو گئی پانچویں شرط، اسلام، عقل، تمیز، وقت شروع ہو چکا اس کا علم ہونا، اور طہارت، وضو والی طہارت بھی اور غسل والی طہارت بھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں چھٹی شرط، کپڑا جو آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ کا بدن، اور جس جگہ آپ صلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں پاک ہونا چاہیے۔ کپڑا جو آپ پہنے ہوئے ہیں، بدن، اور جس جگہ آپ صلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں بھی پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کپڑے کے بارے میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کیجیے۔ اور اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اپنے جوتوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ لے، اگر جوتے میں کوئی گندگی لگی ہو تو اسے زمین پہ رگڑ کے صاف کر دے، پھر جوتے میں صلاۃ پڑھے۔ اگر جوتے میں کوئی صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے، دیکھیے آج کی طرح سے مسجدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، آج جس طرح سے فرش بچھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کا اتنا زبردست انتظام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکری بچھی ہوئی تھی، چھریاں بچھی ہوئی تھیں، اور صحابہ کرام انہی جوتوں میں آتے تھے، اور راستے بھی اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے تھے، گلیاں بھی اتنی صاف ستھری نہیں ہوتی تھیں، اور آ کر کے اور ڈائریکٹ مسجد میں وہی جوتا پہنے صلاۃ پڑھ لیتے تھے۔ اور جوتا پہن کے صلاۃ پڑھنا منع نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ پڑھو کبھی کبھی جوتا پہن کر کے بھی، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ جوتا پہن کے پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھتے، تو مسلمان جوتا پہن کے پڑھتے ہیں صلاۃ اگر پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر خطرہ، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتا الٹ پلٹ کے دیکھ لو کہیں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہے، اگر گندگی لگی ہے تو اسے صاف کر لو۔ تو جوتا بھی ایک لباس ہے، تو جوتا ایک لباس ہے، اس کی طہارت کا خیال کرنا ہے تو بقیہ لباس کی طہارت کا بدرجہ اولا خیال کرنا ہے، طہارت کے ذریعے ہی صلاح ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے بدن کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اس کی دلیل علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو آپ پہلے سن چکے ہوں گے پرانے درسوں میں، کہ علی رضی اللہ عنہ کو بہت مزی آتی تھی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے چونکہ نکاح کیے ہوئے تھے اس لیے آپ ڈائریکٹ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرماتے تھے، تو ایک صحابی مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا مسئلہ پوچھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کو مزی آئے تو غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو کرو اور اپنے ذکر کو، شرمگاہ کو دھو لیا کرو۔ تو آپ نے وضو کرنے کا حکم دیا اور شرمگاہ کے دھونے کا حکم دیا، کیونکہ مزی کہتے ہیں، کس کو ایک بار پھر سمجھ لیں، شاید بہت سارے نئے ساتھی ہوں یا آپ لوگوں کو بھی یاد نہ آ رہا ہو۔ مزی کہتے ہیں جب ایک آدمی عورت کا تصور کرتا ہے یا عورت کو سوچتا ہے یا شہوت کی کوئی بات سوچتا ہے تو اس کے شرمگاہ کے اگلے حصے میں ایک چپچپی چیز نکلتی ہے جو بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے، ہلکے ہلکے سے بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں مزی، اسے کہتے ہیں مزی۔ اور وہ ناپاک ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا دھل لیں گے، اور چونکہ شرمگاہ پہ لگی اس لیے شرمگاہ دھل لیں گے اور وضو کر لیں گے، غسل ضروری نہیں ہے۔ غسل ضروری ہے اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے جو اچھل کے نکلتا ہے، جس کو منی کہا جاتا ہے۔ منی کے نکلنے سے غسل ضروری ہے، مزی کے نکلنے سے غسل ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ وضو کیا کرو اور اپنے ذکر کو جہاں پر مزی لگی ہوئی سے دھل لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کی صفائی ضروری ہے، بدن کی طہارت صلاح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جس کو استحاضہ کا خون آتا ہو، حیض اور استحاضہ کے مسائل بھی شاید پہلے گزر چکے ہیں، بات اس پر ہو چکی ہے۔ حیض جو ماہانہ ایک عورت کو طبعی خون آتا ہے جو کسی بیماری کا حصہ نہیں ہوتا، اسے حیض کہتے ہیں۔ مہینے کے چند دنوں میں طبعی طور پر بلا کسی بیماری کے اسے خون آتا ہے، اسے حیض کا خون کہتے ہیں، اور اس حالت میں صلاۃ پڑھنا اور صوم رکھنا منع ہے، اور شوہر کے قریب جانا یعنی وہ عمل کرنا جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے منع ہے، باقی ملنا جلنا کھانا پینا سب کچھ جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں حیض۔ حیض جب بگڑ جائے، جیسے عادت ہے کی 6 دن کی 5 دن کی جو بھی عورت کی عادت ہے، بگڑ جائے اور اس سے زیادہ آئے، کسی کو پورے مہینے خون آتا رہتا ہے، تو باقی جو بگڑنے کی وجہ سے خون آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ۔ استحاضہ کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اس حالت میں صلاۃ بھی پڑھے گی، صوم بھی رکھے گی، شوہر بھی اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ تو استحاضہ کے تعلق سے اس عورت کو جس کو استحاضہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اغسلی عنک الدم وصلی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خون دھو لیا کرو اور صلاۃ پڑھو، اس لیے کہ حیض کا خون یا شرمگاہ سے نکلنے والا خون وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدن پاک ہونا چاہیے، صلاح پڑھنے کے لیے بدن پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ جگہ جہاں پر ہم صلاۃ پڑھتے ہیں اسے پاک ہونا چاہیے، اسے پاک ہونا چاہیے، ناپاک اگر ہو تو اس کی پاکی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ سب وہ حدیث جانتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بدو آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ جو بدو ہوتے ہیں دیہات کے ہوتے ہیں انہیں شہری آداب کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے گھر سے نکلے اور میدان ہے، جہاں چاہیں پیشاب کر لیں، جہاں چاہے پاخانہ کر لیں، لیکن شہروں میں یہ سسٹم نہیں ہوتا، پاخانے کی جگہ الگ بنی ہوئی، پیشاب کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی، رہائش کے لیے الگ جگہ بنی، ساری جگہیں متعین ہوتی ہیں، پتہ رہتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے اس کام کے لیے نہیں، لیکن وہ بدو ہے، سوچا کہ کونے میں محفوظ جگہ جا کے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے ڈانٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روک دو، پیشاب کر لینے دو، آپ نے صحابہ کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس پر نہیں ڈانٹا کہ روکا کیوں، اس کا مطلب کوئی آدمی غلط کام کرے تو روکنا چاہیے، صحابہ نے بالکل صحیح کیا، لیکن اس کو پیشاب کر لینے کی اجازت دی کہ پیشاب کر لینے دو، جبکہ وہ پیشاب شروع کر چکا ہے تو کر لینے دو، اس لیے کہ ابھی آپ اس کو دوڑاؤ گے یا بھگاؤ گے یا روکو گے، اگر وہ روک لیتا ہے پیشاب بیمار ہو سکتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے ضرر ہے، اور اگر پیشاب کرتے ہوئے بھاگا تو ابھی ایک جگہ گندگی رہے گی، پتہ چلا پوری مسجد گندی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور بین تھے، بہت دور تک آپ دیکھتے تھے، تو اس لیے آپ نے کہا نہیں کر لینے دو پیشاب۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ایک ڈول پانی لا کے اس پہ ڈال دو۔ تو اگر ایسی زمین ہے جو پانی کھینچتی ہے، پانی پیتی ہے، خشک کر دیتی ہے، تو آپ وہاں پانی ڈال دیں گے، پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن کوئی ایسی جگہ ہے جو چکنی ہے، جو پانی کو پیتی نہیں ہے، جیسے فرش آج کل ہوتا ہے، اس پہ آپ پانی ڈالیں گے تو پتہ چلے گا اور پھیل جائے گا،
تو اسے پھیلانا نہیں ہے، بلکہ اس کے سکھا کر کے پانی سے اسے دھول کر کے یہاں تک کہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں، اثرات ختم کرنا ہے تو اس کی پکائی، اس کی جگہ کی پاکی اور صفائی کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو گویا اس جگہ جہاں صلاۃ پڑھنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو بلایا اور کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، صلاۃ کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں، ان گندی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اسے سمجھایا اور بہرحال مسئلہ آگے، حدیث آگے تک ہے۔ کہنا یہ ہے اس حدیث سے آج کے درس میں صرف مسئلہ یہ لینا ہے کہ مسجد جہاں پر ہمیں صلاۃ ادا کرنا ہے اس کی پاکی کا اہتمام ضروری ہے۔ ہم جس جگہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی شرط میں آ جاتی ہیں، ہمارا کپڑا پاک ہو، ہمارا بدن پاک ہو، اور وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں ہم صلاۃ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 6 شرطیں ہو گئی، 3 کے بعد 3 اور۔ ایک مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ اور جانتے چلیں کہ اگر ایک آدمی نے صلاۃ پڑھ لی اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے کپڑے میں گندگی لگی ہے یا بدن میں گندگی لگی ہے یا جس جگہ پر وہ پڑھنے جا رہا وہاں گندگی لگی تھی، پتہ نہیں تھا، اگر درمیان میں پتہ چل گیا تب تو اسی وقت اس گندگی سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جوتا پہن کے صلاۃ پڑھنے جا رہا ہے اور درمیان میں پتہ چل گیا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے، جوتا اتار دے گا، جتنا پڑھ چکا ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑا پہنا ہوا ہے اور پتہ چلا کہ اس کپڑے میں وہ بچہ پیشاب کر دیا ہے جو بچہ کھانا کھاتا ہے، جو بچہ کھانا نہیں کھاتا صرف دودھ پہ گزارا کرتا ہے، ماں کے دودھ پر گزارا کرتا ہے، جب تک دودھ پی رہا ہے تب تک اس کا پیشاب پاک ہے، صرف چھینٹا مار دینا کافی ہے، لیکن کھانا کھانے لگا اور اس کے بعد اس کا پیشاب کپڑے پہ لگ گیا تو وہ کپڑا دھونا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے جو کپڑا پہنا اس کے نیچے اور بھی کپڑے پہنے ہیں، اگر یہ کپڑا اتار دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ننگا نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی اس کا پردہ قائم رہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ کپڑا اتار دے گا اور باقی صلاح پوری کر لے گا، باقی پوری کر لے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر گندگی لگی ہے اور شروع میں پتہ نہیں چلا، درمیانے صلاۃ میں اس کا علم ہوا تو کپڑا آدمی اسی درمیان یا گندگی جہاں سے لگی اس گندگی سے چھٹکارا حاصل کر لے گا اور صلاۃ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوری صلاۃ مکمل ہو گئی بعد میں پتہ چلا کہ کپڑے میں تو گندگی تھی تو بھی صلاۃ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جز کا جو معاملہ ہے وہی کل کا بھی معاملہ ہے۔ ایک رکعت اگر اس کے بغیر ہو سکتی ہے تو پوری کی پوری ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلاۃ آپ نے دہرائی نہیں تھی جب آپ کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا۔ آپ وہ حدیث جانتے ہیں، سنن نبی داؤد کی صحیح سند کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دوران صلاح اپنے جوتوں کو اتار دیا، صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اتار دیا۔ دیکھیے یہ اتباع تھا، اللہ کے نبی جیسا کر رہے ہیں ویسا ہمیں کرنا ہے، یہ اتباع تھا۔ صحابہ نے سب نے جوتے اتار دیے، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ کیوں تم لوگوں نے کیوں جوتے اتار دیے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو دیکھا ہم نے اتار دیا، آپ نے اتارا ہم نے بھی اتار دیا۔ صحابہ کرام علت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، جیسے آج کے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اونٹ سے وضو ٹوٹ جائے گا تو کیوں ٹوٹے گا؟ ارے کیوں ٹوٹے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹوٹے گا، بات ختم، بات ختم۔ یہ کون سی بات ہے کیوں ٹوٹے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا فجر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، اس میں کیوں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے جوتے اتارے، صحابہ نے جوتے اتار دیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو جوتے خاص وجہ سے اتارے تھے، اگر یہ وجہ ہو تو اتارنا چاہیے، نہ ہو تو نہیں اتارنا چاہیے۔ آپ نے وجہ بتا دی، تو آپ نے کہا کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ ان جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اپنے جوتے الٹ پلٹ کے دیکھ لے، اگر اس میں گندگی لگی ہو تو جوتے نکال دے اور یا پھر زمین پہ اسے رگڑ دے تاکہ گندگی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جوتے میں صلاۃ پڑھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گندگی کے ساتھ صلاۃ کا کچھ حصہ گزر چکا ہے تو وہ حصہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی شرط کتنے نمبر کی شرط ہوگی؟ 7ویں شرط۔ 7ویں شرط ہے پردہ پوشی، جس کو کہتے ہیں ستر پوشی یا پردہ پوشی۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر صلاۃ کے وقت اپنا کپڑا پہن لیا کرو، زینت اختیار کیا کرو مسجد میں جاتے ہوئے۔ لیکن جو اس کا شان نزول ہے اس حساب سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ شان نزول اس کا کیا ہے؟ عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، ننگے طواف کیا کرتے تھے بلا کپڑا پہنے۔ ان کو قریش کے جو پنڈوا تھے یا جو دین کے مالک بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے سکھا دیا تھا کہ تم انہی کپڑوں میں گناہ کرتے ہو، انہی کپڑوں کو پہن کر کے تم طواف نہ کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں والے کپڑے ہیں۔
اگر تمہیں کسی قریشی کا کپڑا مل جائے، ادھار مل جائے، پیسے سے مل جائے تو کپڑا لے کے اس میں طواف کر سکتے ہو، لیکن تم گنہگار اپنے گناہ والے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے۔ تو جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا کسی قریشی کو جا کے پیسہ دے کے اس کا کپڑا لیتے تھے اور پھر اس میں طواف کرتے تھے، اور بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا تو ننگے طواف کرتے تھے۔ تو اس طرح سے شروع میں شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ بدعت جو دین ابراہیم میں نکالی گئی تھی وہ آگے چلتی رہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ یہ بدعت کا کام کرتے ہیں، فحش کا کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فحش کاری کا حکم نہیں دیتا، جیسے آج بہت سارے لوگ قسم قسم کی فحش کاری دین کے نام پہ نکالے ہوئے ہیں تو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، تو ایسا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی صلاۃ پڑھنا ہو، جب بھی عبادت کرنا ہو، جب بھی مسجد جانا ہو تو زینت اختیار کر کے جاؤ، کپڑے پہن کر کے جاؤ، ننگے مت جایا کرو۔ اور اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، جو عورت بالغ ہو چکی ہو دوپٹہ کے بغیر اس کی صلاۃ قابل قبول نہیں ہے۔ تو مرد کا ستر جسے چھپانا ضروری ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اور عورت کو پورا بدن چھپانا ضروری ہے صلاۃ کی حالت میں، سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے۔ چہرہ اور ہتھیلی یہ صلاۃ کی حالت میں چھپانا ضروری نہیں، لیکن باہر اجنبی مردوں کے سامنے ہاتھ اور چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے۔ اپنے گھر میں صلاۃ ادا کرتی ہے تو پورا بدن ڈھک لے اور صلاۃ جو ہے پڑھ لے، چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی ڈھکنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، ما بین السرۃ والرکبۃ عورہ، جو ہے یہ سنن دارقطنی اور مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ کہ پورا کا پورا ستر ہے جس کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جرحد اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے اور وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور اس چادر کا کچھ حصہ اٹھ گیا جس کی وجہ سے ان کی ران نظر آنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران چھپا لو، کیونکہ ران یہ چھپانے والی چیز ہے، ران چھپانے والی چیز ہے۔ تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے، ران ظاہر بات ہے گھٹنے کے اوپر کے حصے کو ران کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ تو یہ صلاۃ کی ایک اہم شرط ہوئی پردہ پوشی، اور عورت پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے صلاۃ کی حالت میں، اور اجنبی مردوں کے سامنے پورا کا پورا چھپانا ضروری ہے۔ یہ ہو گئی 7 شرطیں ہو گئی: اسلام، عقل، تمیز، وقت شروع ہو گیا اس کا علم ہونا، طہارت کبرا و صغرا، وضو اور غسل دونوں، اور بدن، کپڑا اور مکان جس جگہ آپ صلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں ان سب کا پاک ہونا، اور ستر پوشی۔ 8ویں چیز ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قبلہ ہمارا کیا ہے؟ کعبہ ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کیا کرو، صلاۃ پڑھتے ہوئے مسجد حرام کی طرف رخ کیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دنیا میں کہیں بھی رہو مسجد حرام ہی کی طرف رخ کیا کر کے صلاۃ ادا کرو۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو غلط صلاۃ پڑھ رہا تھا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھیں جلدی مسجد کے کنارے، اور اس کے بعد آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ پھر سے پڑھو، تم نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں۔ اس طرح 3 بار ہوا، تیسری بار آپ نے اسے تعلیم دی کہ کیسے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اسے پہلی بات جس کا حکم دیا، آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب صلاۃ ادا کرنے کے لیے ارادہ کرو تو سب سے پہلے مکمل وضو کرو۔ ثم استقبل القبلہ، پھر دوسرا کام کرو کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ صلاۃ کی ایک شرط ہے۔ ہاں البتہ اگر کہیں ڈر ہے، خوف ہے، لڑائی چل رہی ہے، یا آدمی نفل پڑھ رہا ہے سواری پر بیٹھ کر کے اور سواری کا رخ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس حالت میں قبلہ بدل جائے تو کوئی بات نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت ہو تو چاہے پیدل پڑھ لو چاہے سواری پہ پڑھ لو،
یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی تفسیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کی کہ چاہے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لو، چاہے قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر پڑھ لو، تو سب جائز ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حدیث جو صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آپ اپنی سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے جدھر بھی رخ ہو جائے۔ کان یسبح علی راحلتہ قبل ای وجہ توجہ، آپ اپنی سواری پر نفل پڑھتے تھے جدھر بھی رخ ہو جائے۔ اور آپ وطر بھی اپنی سواری پہ پڑھتے تھے۔ اسی سے اہل علم نے مسئلہ نکالا ہے کہ وطر یہ فرض نہیں ہے، بلکہ وطر یہ سنت کا حصہ ہے اور نفل کا حصہ ہے۔ فرض کے علاوہ جو ہیں سب کے سب نفل ہیں۔ تو آپ فرض سواری پر نہیں پڑھتے تھے، نفلوں کو سنتوں کو سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اور کدھر بھی رخ ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ تو یہ ہو گئی ایک مسئلہ۔ یہاں اور جاننے کی چیز ہے، فائدہ اس کے ساتھ میں، کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ آپ کو قبلہ کا علم نہیں ہے اور آپ نے کوشش کی، اپنی کوشش کے مطابق آپ کو جس طرف قبلہ لگا اس طرف آپ نے منہ کر کے صلاۃ ادا کر لی، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ ارے میں نے جدھر صلاح کر کے جو ہے ادا کی تھی وہ دو قبلہ ادھر نہیں تھا، میں نے غلط سمت میں منہ کر کے صلاۃ ادا کر لی، تو اس صلاۃ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے جو حسن درجے کی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایک اندھیری رات میں تھے سفر میں۔ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اندھیری رات تھی اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کدھر ہے، جس کو جدھر سمجھ میں آیا اس نے منہ کر کے صلاۃ ادا کر لی۔ سخت اندھیری رات ہو اگر، اور خاص طور پہ طوفان ہو، جھکڑ ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو ہوش حواس نہیں رہتا، تو قبلہ کا سمت کہاں ہو اس میں پتہ چلے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے اپنی طرف ایک طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا، تو اس وقت آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ایسی حالت میں کدھر بھی منہ کر کے صلاۃ پڑھ لو وہی قبلہ ہے، اللہ کا قبلہ اسی طرف ہے جدھر آپ منہ کر کے صلاۃ پڑھ لو، ایسی حالت میں جب آپ نے پوری کوشش کی اور آپ سے غلطی ہو گئی تو صلاۃ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 چیزیں ہوں گی۔ آخری چیز ہے نیت۔ صلاۃ کے درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، حکم سب کو اس بات کا دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، خالص دل سے اخلاص ہوتا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ تو نیت میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک اس بات کی نیت کرنا کہ یہ عبادت میں خالص اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں، اور دوسری اس عبادت کو متعین کرنا کہ یہ کون سی عبادت ہے، فجر پڑھنے جا رہے ہیں کہ ظہر پڑھنے جا رہے ہیں کہ عصر پڑھنے جا رہے ہیں، فرض پڑھنے جا رہے ہیں کہ نفل پڑھنے جا رہے ہیں، کیا پڑھنے جا رہے ہیں، یہ متعین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پتہ چلے مسجد سے نکلا کیا پڑھنے گئے تھے، وہ پتہ نہیں، لوگ پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھ لیا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نیت ضروری ہے، یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نیت۔ زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے، اس کا نام ہے زبان سے ادا کرنا، بولنا، کہنا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور زبان سے کہنا یہ بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، بدعت کے سلسلے میں چند قاعدے یاد کر لیں تو مسائل بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ پہلی چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا دین مکمل ہے، اور یہ کب مکمل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے، اس میں کچھ بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اب وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے کر دیا اس کا کرنا سنت، جو آپ نے چھوڑ دینا سنت، جو آپ نے کیا اس کا کرنا سنت، اور جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت۔ ابھی میں نے وہ آپ کو جو بھائی شروع میں تھے انہوں نے بھی ویڈیو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے پہ اللہ ہمیں عذاب دے گا۔ کھانے پہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں فاتحہ پڑھنے پہ اللہ عذاب دے گا، تو ان سے کہو کہ ہاں، فاتحہ پڑھنے پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اللہ عذاب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ کبھی فاتحہ نہیں پڑھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر کبھی فاتحہ نہیں پڑھا. تو جو بندہ کھانے پر فاتحہ پڑھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. آپ نے جہاں جو کام چھوڑ دیا وہاں چھوڑ دینا ہی سنت ہے. تو کھانے پہ فاتحہ چھوڑ دینا سنت اور کھانے پہ فاتحہ پڑھنا بدعت. اور دین مکمل ہے، ادھورا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا تھا کہ نہیں تھا؟ فاتحہ صحابہ کو یاد تھا کہ نہیں تھا؟ کھانے پہ فاتحہ پڑھتے کیا رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو وہ چیز ممکن بھی تھی اور رکاوٹ بھی نہیں تھی. تو یہ چیز اب قیامت تک دین نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ صلاح پڑھتے تھے. صحابہ میں کم پڑھے لکھے بھی تھے، زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے، بدو بھی تھے، کم سمجھ بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. ضروری نہیں کہ سب کو نیت کا طریقہ معلوم ہو. اگر نیت بتانے کی ضرورت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو سکھاتے. جب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی، نہ آپ کے صحابہ نے نیت کی، نہ عام صحابہ نے، نہ بڑے صحابہ نے، نہ عورتوں نے، نہ مردوں نے، نہ بچوں نے، تو یہ بدعت ہے اور یہ قیامت تک بدعت رہے گا، سنت نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا تھا. آج جیسے میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، میرے پرانے ساتھی سب کو یہ مثال یاد ہوگی کہ ہماری اذان کس پہ ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب کوئی ایک آئے لچھے دار چرب زبان مولوی اور کہے کہ ارے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گیا، محمد الرسول اللہ تو ہے ہی نہیں. ہم اپنی صلاح میں، ہم اپنی اذان میں محمد الرسول اللہ بڑھائیں گے. کیا محمد الرسول اللہ کہنے پہ اللہ عذاب دے گا؟ محمد الرسول اللہ کہنے میں کیا گناہ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑھا لو اذان میں، بڑھا لو تو مطلب تمہارا دین الگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ، صحابہ کا دین الگ، ائمہ اربعہ کا دین الگ، محدثین کا دین الگ. تمہارا دین تمہارے اپنے گھر کا بنایا ہوا. محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو اذان میں محمد الرسول اللہ بڑھائے وہ گنہگار ہے، ثواب پانے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت کا مرتکب ہے. اور بدعتی ثواب نہیں پاتا. بدعت کی کتنی تباہ کاریاں ہیں میرے بھائیوں. بدعتی خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، اسلام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، آخرت میں نقصان اٹھائے گا، دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے. کتنے نقصانات ہیں بدعت کے؟ بہت سارے نقصانات ہیں. حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھتکاریں گے. وہ دوسرے جو لوگ اس کی بدعت کو دیکھ کے بدعت کرتے ہیں سب کا بوجھ اس کے سر جاتا ہے. کتنے نقصانات ہیں بدعت کے. تو بدعتی کبھی اس سے بچ نہیں سکتا. اس لیے جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں وہ ریاکاری کا بھی خطرہ ہے. آپ کس کو سنا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. بغل والے کو سنا رہے ہو یا لوگوں کو کہنا چاہتے ہو، ریاکاری بھی اس میں ہے. سب سے بڑی بات کہ یہ بدعت ہے، زبان سے نہیں کہنا ہے. نہ کم پڑھے لکھے کو نہ زیادہ پڑھے لکھے کو. کم پڑھے لکھے کو بیچارے کو ویسے دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں، اوپر سے نیت بھی یاد کرا رہے ہو. سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوتا اسے، قل هو اللہ احد نہیں یاد ہوتا، کہتے پہلے نیت یاد کرو بعد میں وہ سب یاد کرنا. یہ غلط بات ہے نا. جو بوجھ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا وہ بوجھ آپ اس پہ ڈال رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. بہرحال آخری شرط کیا ہے؟ نیت. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.